السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، ماہ رمضان کیسے گزاریں اس درس میں ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ کل کے درس میں ہم نے شب قدر اور اعتکاف کے تعلق سے بہت ساری باتیں سماعت کی تھی۔ انشاءاللہ اسی باب سے آج کے درس میں بھی مزید کچھ باتیں ہم اور آپ سماعت کریں گے، جس میں بالخصوص ہم یہ سنیں گے کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کون کون سے انعامات سے مالا مال فرماتا ہے۔ لیکن آئیے درس میں آگے بڑھنے سے پہلے حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعتکاف کی فضیلت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اس کو اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے کہ اس نے تمام نیکیاں کی ہوں۔ بحوالہ ابن ماجہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ بیہقی شریف۔ آقائے نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خلوص کے ساتھ اعتکاف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت کا ثواب درج فرمائے گا اور اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائے گا۔ اعتکاف کے اقسام۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی واجب، دوسری سنت مؤکدہ، تیسری نفل۔ اعتکاف واجب۔ اعتکاف واجب نذر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ بندہ یہ نذر مان لے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 1 دن کا یا 1 ہفتے یا 1 ماہ کا اعتکاف کروں گا۔ دوم یہ کہ یہ نذر مان لے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو متعینہ ایام میں اعتکاف کروں گا اور اس صورت میں اعتکاف واجب ہو جائے گا۔ اعتکاف سنت مؤکدہ۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر شہر کے ایک شخص نے بھی کر لیا تو سارے لوگ بری ذمہ ہو جائیں گے، اور اگر کسی نے نہ کیا تو سب جواب دہی کے مستحق ہوں گے۔ اعتکاف نفل۔ مذکورہ بالا 2 اقسام کے علاوہ اعتکاف کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ اعتکاف نفل ہے۔ اعتکاف واجب، سنت مؤکدہ اور نفل میں فرق۔ اعتکاف واجب، سنت مؤکدہ اور نفل میں فرق یہ ہے کہ اعتکاف واجب اور سنت مؤکدہ میں روزہ شرط ہے کہ بغیر روزے کے وہ اعتکاف نہیں مانے جائیں گے، مگر نفل اعتکاف میں روزہ شرط نہیں ہے بلکہ وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 دن 2 دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب کبھی مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیں یا اپنی زبان سے ان الفاظ کو دہرا لیں: بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ اس کے بعد اگر مسجد میں بیٹھے بھی رہیں گے تو عبادت کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اعتکاف واجب اور سنت مؤکدہ میں بلا عذر مسجد سے نکلنے کی صورت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، مگر اعتکاف نفل میں بلا عذر بھی مسجد سے نکل سکتے ہیں۔ پھر جب دوبارہ مسجد میں داخل ہوں گے تو اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ اعتکاف میں کیے جانے والے اعمال۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ویسے تو ہم اعتکاف میں عبادت کا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، مگر مندرجہ ذیل مخصوص اعمال کریں تو بہتر ہے۔ نماز پنجگانہ کی بجماعت صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پابندی کریں، امامہ شریف باندھ کر نماز پڑھیں، روزانہ کم از کم ایک پارہ قرآن مقدس کی تلاوت کریں، قرآن مقدس کا ترجمہ اور تفسیر کنز الایمان سے مطالعہ کریں، مقررہ وقت میں علماء اہل سنت کی چند مخصوص کتابوں کا مطالعہ کریں جن کے ذریعے علم دین حاصل ہو، اگر ممکن ہو تو چند مخصوص لوگوں سے مقررہ اوقات میں نصیحت کی باتیں کریں، مخصوص وقت میں درود شریف کا ورد کریں، رات میں نوافل کی کثرت کریں، ہر کام سنت کے مطابق کریں، نماز تہجد، اشراق، چاشت، اوابین وغیرہ نوافل پڑھیں، قضا نمازیں ادا کریں، توبہ اور استغفار کریں، اپنی اور ساری امت مسلمہ کے فلاح و بہبود کی دعا کریں، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا ہونے اور ساری عمر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرنے اور موت کے وقت ایمان پر خاتمہ ہونے کی دعا کریں۔ انشاءاللہ اعتکاف میں مذکورہ بالا اعمال کرنے کی برکت سے ہم نیکیوں کا ذخیرہ اپنے دامن میں اکٹھا کر لیں گے اور ہمیں عبادت میں لطف بھی آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف میں کیے جانے والے چند اوراد و وظائف۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اوراد و وظائف ہمارے اسلاف کا معمول رہا ہے، اس کے بے شمار فوائد و فضائل ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور ذکر خدا کے حوالے سے خود خدا کریم کا ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا اطمینان ہے۔ ویسے تو ہمیں ہر دن اور ہر رات کے لیے چند وظائف مقرر کر لینا چاہیے کہ اس کی پابندی کریں، مگر ماہ رمضان المبارک میں جب ہم نے اعتکاف کی نیت کر لی ہے، اس وقت ہمیں خصوصاً مندرجہ ذیل اوراد کی کثرت کرنی چاہیے۔ ہم چند وظائف ان کے فضائل و فوائد کے ساتھ تحریر کر رہے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو کوئی ہر روز 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھے گا، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تعالیٰ اس کے آخرت کے امر مہم کو کفایت کرے گا، خواہ وہ اس قول میں سچا ہو یا جھوٹا، یعنی خواہ توکل رکھتا ہو یا نہیں۔ کسی نے خواب میں عتبہ غلام رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، آپ نے فرمایا میں اس دعا کے باعث جنت میں داخل ہوا۔ اللهم يا هادي المضلين ويا أرحم المذنبين ومقيل عثرات العاثرين ارحم عبدك ذا الخطر العظيم والمسلمين كلهم أجمعين فاجعلنا مع الأحياء المرزوقين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين يا رب العالمين۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس جگہ میں نماز پڑھوں اس جگہ میرا بیٹھا رہنا اور نماز سے لے کر آفتاب نکلنے تک ذکر الہی کرنا مجھے اس بات سے محبوب تر ہے کہ 4 غلام آزاد کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، مذکورہ حدیث شریف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں خصوصاً اعتکاف کی حالت میں نماز کے بعد ان کلمات کی کثرت دوہرا لینا چاہیے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ماہ رمضان المبارک کی آخری شب کیسے گزاریں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک میں ہم روزہ رکھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں،
कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, रोज़ेदारों को इफ्तार कराते हैं, अपने अहल व अयाल पर खूब दिल खोल कर खर्च करते हैं, यकीनन इन आमाल में बेहद सवाब और बेशुमार फ़वाइद हैं। लेकिन जैसे ही हम ईद का चाँद देखते हैं, ये तसव्वुर करते हैं कि सारे आमाल खैर से हमें छुटकारा मिल गया। ईद का चाँद देखते ही हम बाजार में निकल जाते हैं और हर किस्म किस्म के सामान खरीदने में मशगूल हो जाते हैं। और अक्सर लोगों का हाल ये होता है कि माह शव्वाल का चाँद देखते ही गोया वो अल्लाह तबारक व तआला को भूल गए हों। पूरा महीना इबादत और नेकी में गुजारने के बाद ईद का चाँद देखते ही नमाजों को तर्क करके दीगर आमाल में मशगूल हो जाते हैं। हमें कभी ये ख्याल भी नहीं आता कि हमने माह रमज़ानुल मुबारक की इस तरह कद्र की है जिस तरह उसकी कद्र करने का हक बनता है। क्या हमने इसमें इस तरह इबादत की है जिस तरह इबादत करनी चाहिए। शब ईद माह रमज़ानुल मुबारक में की जाने वाली नेकियों का बदला लेने की शब है और हम उसी शब में अल्लाह से गाफिल हो जाएंगे तो ये कितनी कम नसीबी की बात है। इस हदीस शरीफ को पढ़ो और शब ईद में माह रमज़ानुल मुबारक में अपने सारे आमाल का तजज़िया और एहतिसाब करो। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ईद उल फित्र की रात आती है तो मलाइका खुशी मनाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला अपने नूर की खास तजल्ली फरमाता है। फरिश्तों से फरमाता है, ऐ गिरोह मलाइका, उस मजदूर का क्या बदला है जिसने अपना काम पूरा कर लिया हो। फरिश्ते अर्ज करते हैं, उसको पूरा अज्र दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मैं तुम्हें गवाह करता हूँ, मैंने इसको बख्श दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस हदीस मुबारका को पढ़ने के बाद रमज़ान की आखिरी शब हमें अपना एहतिसाब करना चाहिए कि हमने पूरे माह में कितनी नेकियां की हैं और आज जो नेकियों का सिला मिलने की शब है उसमें हम कितने अज्र के हकदार हैं। अगर हमने माह रमज़ानुल मुबारक में भरपूर इबादत की है तो ठीक है, और अगर हमसे इबादत में कोताही हो गई तो फिर अब कौन सी खुशी हमें है जिसकी इतनी धूमधाम से तैयारी करने जा रही हैं। हमें तो अपनी कोताहियों पर अफसोस और नदामत करना चाहिए कि अफसोस सद अफसोस हमने माह मोहतरम रमज़ानुल मुबारक का हक अदा न किया। साहबा इकराम और बुजुर्गान दीन की हयात तैयबा का अगर हम मुताला करें तो हम पर यह बात वाज़ेह हो जाएगी कि वो हजरात रमज़ानुल मुबारक के महीने में बेशुमार नेकियां करने के बावजूद ईद के दिन कितना अफसोस किया करते थे कि क्या हमने रमज़ानुल मुबारक का हक अदा कर दिया। जैसा कि उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से मनकूल है कि आप ईद के दिन गोशे तन्हाई में बैठकर इतना रोए कि रेशे मुबारक तर हो गई। लोगों ने दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया, जिसको ये मालूम न हुआ हो कि उसके रोजे कबूल हुए या नहीं, वो ईद कैसे मनाए। इसी तरह हजरत सालेह रदियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से मनकूल है कि वो ईद के दिन अपने अहल व अयाल को इकट्ठा करते और सब मिलकर रोते। लोगों ने मालूम किया कि आप ऐसा क्यों करते हैं। फरमाने लगे कि मैं गुलाम हूँ, अल्लाह ताला ने हमें नेकी करने और बुराई से बचने का हुक्म फरमाया है, हमें मालूम नहीं कि हम उसे पूरा कर सके या नहीं। ईद की खुशी मनाना उसे मुनासिब है जो अज़ाब इलाही से अमन में हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु जिनके हवाले से सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं, और हज़रत सालेह रदियल्लाहु तआला अन्हु जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, इन हजरात का ये हाल है कि इस तसव्वुर से रो रही हैं कि क्या खबर माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े कबूल हुए हैं या नहीं, अल्लाह के हुक्म की तकमील हुई है या नहीं, अल्लाह हमसे राज़ी हुआ है या नहीं। लेकिन हमारा हाल ये है कि हमारे दिल में कभी ये ख्याल भी पैदा नहीं होता कि हम रमज़ान के रुखसत होते ही रक्स सुरूर में मदहोश होकर अल्लाह तबारक व तआला को भूल जाते हैं। मेरे अर्ज करने का मकसद ये नहीं है कि ईद न मनाई जाए, यकीनन ईद मनानी चाहिए, मगर साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से गाफिल नहीं होना चाहिए।
چاہے خوشی کا موقع ہو یا غم کا، جیسا کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا وہ ہوں گے جو خوشی و غم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس شب میں یاد کرنے کی فضیلت حدیث پاک میں اس طرح مروی ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، جو عیدین کی راتوں میں قیام کرے اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے۔ دوسری روایت میں اس طرح منقول ہے کہ اصبہانی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ذی الحجہ کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں شب، عید الفطر کی رات اور شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا احادیث مبارکہ میں شب عید میں قیام یعنی رات میں جاگ کر عبادت کرنے کی فضیلت بیان فرما دی۔ پہلی حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب سارے لوگوں کے دل مردہ ہوں گے اس وقت اس شخص کا دل زندہ رہے گا جو شخص اس رات میں جاگ کر عبادت کرتا ہے، اور دوسری روایت میں یہ فرمایا کہ جو اس رات میں عبادت کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اب مجھے بتائیے کہ کون شخص زندہ دلی نہیں چاہتا؟ یقیناً ہم میں کا ہر شخص یہ چاہے گا کہ اس کا دل زندہ ہو۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر شخص جنت بھی چاہتا ہے، مگر جنت حاصل کرنے کے لیے گناہ نہیں بلکہ نیکیاں کام آتی ہیں۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں اور تصور کرتے ہیں کہ جنت ہمارے نام ہی سے بنائی گئی ہے۔ یاد رکھیں، جہنم اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ ایک عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مفہوم یعنی تم گناہ بے پناہ کیے جا رہے ہو اور اس سے جنت اور عبادت کرنے والوں کی طرح کامیابی کی امید رکھتے ہو۔ کیا تم یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فقط ایک خطائے اجتہادی کی وجہ سے جنت سے نکال دیا تھا؟ لہٰذا ہمیں شب عید بھی اللہ کی یاد میں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ مزید کچھ باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔